الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، رزق رساں ہے، اور تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں. اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ بندوں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جنہوں نے ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے آگاہ فرمایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں دین کی تعلیمات سے روشناس فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے اور ہمارے لیے رہبری کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے زندگی کو گزارنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہمارے لیے ضروری اور اہمیت کی حامل ہیں ان میں سے سب سے اہمیت کی حامل کتاب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو بڑے بڑے معجزات اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے ہیں اس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پیش فرمایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے معجزہ عنایت فرمایا ہے
یہ انتہائی اہمیت کا حامل اور دنیا کی ساری کتابوں کے اندر اپنی فوقیت رکھنے والا اور اپنے مقام کو پیش کرنے والا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن مجید کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ بابیلا مچانا شروع کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد آتے ہیں اور ایک من گھڑت سا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ قرآن مجید جو ہے یہ بالکل آسمانی کتاب نہیں ہے اور آسمانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے اپنے نفس سے اس کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے تو آپ کے دور کے اندر دو گروہ بنے۔ ایک تو وہ گروہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پر فوری طور پر ایمان لے کر آیا، اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے سننے کے بعد فوراً انکار کر دیا۔ بیچ کے کچھ لوگ بھی تھے جو نہ تو اس کی تصدیق کرتے تھے اور نہ ہی اس کی تکذیب کیا کرتے تھے، لیکن دو جماعتیں، ایک تو وہ جماعت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری طور پر ایمان لے کر آئی، اور ایک وہ جماعت جو ایمان نہیں لے کر آئی بلکہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی ساری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو فتنہ پھیلا ہوا ہے رضوی کے ذریعے سے، آئیے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ ذرا دیکھتے ہیں، پھر اس کی بات کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترنے والا قرآن ان ظالموں کے خلاف، ان منافقوں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف، ان ملحدین کے خلاف اور ان فاسدوں کے خلاف اپنی زبان کس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ پہلے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کے اندر پیش اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ وہ آیتیں ہیں، مشرکین مکہ جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے تھے اس کا مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو کوئی کلام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی کے اوپر حروف مقطعات جیسی آیتوں کا نزول کیا تو مشرکین مکہ خصوصاً مشرکوں کی زبان جو ہے فوری طور پر بند ہوئی، وہ اس کا کوئی معنی نہیں لے سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگو سنو، اس قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو دیندار ہیں، جو متقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پر شک وہی کرتا ہے جس کو تردد ہوتا ہے، جو پرہیزگار نہیں ہوتا ہے، جو دیندار نہیں ہوتا ہے، جس کی زبان کے پہ کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں، دل کے اندر کوئی اور منصوبے ان کے اندر پنپتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہدایت ہوگا جو لوگ دیندار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، یا سماج کے اندر جو فتنہ اور فساد پھیلانے والی ذات نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو سنو، اس کتاب کے اندر، دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں، تورات کو لے لیجئے، زبور لے لیجئے، انجیل کو لے لیجئے، ساری کتابوں کا یہ قرآن مجید رد کرتی ہوئی کہتی ہے لوگو سنو، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ زبور ہم دیکھتے ہیں، انجیل ہم دیکھتے ہیں اور تورات کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ الفاظ اور یہ آیت کریمہ وہاں موجود نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ساری کتابوں پر اپنی فوقیت رکھتی ہے۔ کیا بات ہے۔
اللہ رب العالمین نے اور مزید اور ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کو کسی ایسی ہستی نے نازل نہیں کرا ہے جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑی پر جاتا ہے، یہ غار کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے من گھڑت قصے کہانی لکھ کر لاتا ہے، نہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے، اگر وہ جاتے بھی ہیں، اگر وہ اپنے پاس سے لکھتے بھی ہیں تو سن لیے وہ لکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امی بنایا ہے، آپ کو لکھنے پڑھنے والا بنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شک یہ کرتا ہے، شبہ کرتا ہے، تو ان کو جان لینا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو، چاہے یہ انسان ہو، چاہے یہ جنات ہوں، یہ ساری مخلوقات جو ہیں اگر یہ مجتمع ہوتی ہیں، یہ ملتی ہیں، اور ملنے کے بعد اگر یہ قرآن جیسی ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہتی ہیں تو نہیں لا سکتی۔ آئیے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ذرا دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، لوگو سنو، اگر تم لوگ اس قرآن مجید کے اندر شک کرتے ہو تو إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی اللہ رب العالمین چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جنات بھی سن لیں کہ انسان تو شک کرے تو کرے، جنات بھی اگر اس میں شک کرتے ہیں تو یہ بھی سن لے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، یہ انسان اور یہ جن آپس میں مل جائیں، مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ہونے کے بعد اگر اس قرآن جیسی ایک صورت یا ایک آیت یا قرآن جیسی مثل کوئی دوسرا قرآن پیش کرنا چاہیں تو لے کر آئیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں، ایک دوسرے کے ہیلپر ہو جائیں، ایک دوسرے کی نصرت کرنے والے ہو جائیں۔ انسان یہ چاہے کہ جناتوں کی مدد لے لی جائے اور جنات یہ چاہیں کہ انسانوں کی مدد لے لی جائے، اور اس قرآن جیسی کوئی آیت، کوئی صورت یا قرآن جیسی مثل کوئی چیز پیش کرنا چاہیں تو سنیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آگے مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کی مدد لینے کے ساتھ ساتھ یہ چاہیں کہ قرآن جیسی ایک صورت لے کر آئیں، ایک آیت لے کر آئیں، ایک قرآن لے کر آئیں، ایک کتاب لے کر آئیں تو نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور لوگوں تم یہ سوچتے ہو اور یہ تصور کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ قرآن مجید بڑی ہارڈ چیز ہے، قرآن مجید کے لیے اتنے علوم چاہیے سیکھنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں سنو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو تمہارے لیے آسان طریقے سے پیش فرمایا ہے، لوگوں کے لیے آسان طریقے سے پیش فرمایا، لوگوں کے لیے آسان طریقے سے نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیتوں کو حفظ کریں، اس کی آیتوں سے مستفیض ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں سنو اللہ رب العالمین نے اس لیے تمہارے لیے نازل فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُهُمْ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ہاں انسانوں کی اکثریت، جناتوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کا انکار کرنے والی ہے، اکثریت، جبکہ چند حضرات تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض حضرات تو ایسے ہیں جس کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض لوگ تو ہیں قرآن مجید پر اہلاً و صحابہ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی جماعت بھی ایسی ہے جو قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد ان کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے، قرآن مجید کا نصوص سننے کے بعد
ان کے دلوں کے اندر کچھ اور ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو تمہارے لیے آسان طریقے سے پیش فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کی آیتوں کو سمجھو، اس کے نصوص کو سمجھو، اس کے آیتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرو بھی آپ لوگ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، دوسری جگہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو اللہ رب العالمین نے چیلنج فرمایا۔ آج اس دور میں جو لوگ قرآن مجید پر اپنے زبان درازی کرتے ہیں، اپنی اپنی تھنکنگ دیتے ہیں، اپنی اپنی سوچ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم اس قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت تو چھوڑو، کوئی ایک آیت پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں سنو، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں سنو، قرآن کو تم پیش کرنا چاہتے ہو، قرآن کی آیتوں کا پیش کرنا چاہتے ہو، قرآن جیسی مثل لانا چاہتے ہو، قرآن جیسی تمثیل لانا چاہتے ہو، تو سنو اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ سنو، ام یقولون افترا، تمہارا خیال تو یہ ہے کہ ان قرآن مجید کے اندر بعض حضرات نے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیا ہے، چند چیزوں کو اس میں جمع کر دیا ہے، چند چیزوں کو جوڑ دیا ہے، تمہارا یہ عقیدہ یہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ سوچتے ہو؟ وسیم رضوی نے کیا کہا؟ یہ 26 آیتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کے بعد والے حضرات نے، ابو بکر نے، عثمان نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تم یہ کہہ رہے ہو اس میں ایڈ کر دیا ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے بغیر کچھ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تمہاری دشمنی حضرت ابو بکر سے، تمہاری دشمنی حضرت عمر سے، تمہاری دشمنی حضرت عثمان کی دشمنی تمہاری یہاں تک آ گئی ہے کہ تم نے اس قرآن مجید پر اپنی زبان درازی کرنے لگے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان منافقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان فاسدوں کے لیے اور ان ملحدین کے لیے اللہ رب العالمین فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ وادعوا من استطعتم۔ لوگو تم یہ تصور کرتے ہو کہ اس قرآن مجید کو گڑھ لیا گیا ہے اور گڑھ دیا گیا ہے، بلکہ یوں ہی بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، تو جاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم نے اپنی ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور واقعی تم حلال کی اولاد ہو، تو سنو اللہ رب العالمین تمہیں چیلنج یہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جاؤ، جانے کے بعد 10 صورتیں پیش کر دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور ہاں اللہ رب العالمین کو تمہاری اوقات اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مزید تمہیں اور رخصت دے دی ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم چاہو اکیلے نہیں کر سکتے ہو تو کام سنو، اپنے حواریوں کو بھی اس میں ساتھ میں لے کر آ جاؤ، اپنے معاونین کو بھی ساتھ میں لے کر آ جاؤ۔ جو کافروں کی موافق تم اپنی زبان کھولتے ہو، ان کافروں کو بھی اپنے ساتھ میں ملا لو، ان فاسدوں کو بھی اپنے ساتھ میں ملا لو، اور جاؤ، جانے کے بعد اس قرآن مجید جیسی 10 صورتوں کو پیش کرو اگر واقعی تم اپنے جیسے سچے ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہاں اللہ کے سوا یہ سارے لوگ ہونے چاہیے، بلکہ کوئی وہ حضرات نہیں ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو، بلکہ وہ حضرات نہیں ہونے چاہیے جو قرآن مجید پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ اللہ کے سوا جس کو تم چاہتے ہو سارے حضراتوں کو ملانے کے ساتھ، سارے معاونین کو ملانے کے ساتھ، سارے مدد کرنے والوں کے ملانے کے ساتھ ساتھ تم جاؤ اور جانے کے بعد اس قرآن مجید کی ایسی 10 صورتوں کو ہی پیش کر دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر یہ قبول نہ کریں، اگر یہ نہیں لے کر آ پائیں، اگر یہ ایسی چند صورتیں پیش نہیں کر پائیں، تو سنو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، ان منافقوں سے، ان ملحدین سے، ان مرتدین سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا،
انما انزل بعلم اللہ، تو ان سے کہہ دو کہ فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، یہ تو اللہ کے علم سے ہی، اب تم اس پر ایمان لے کر آؤ. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم نبی کے ماننے والے ہوتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن جیسی، قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والے، بظاہر اس کا نام وسیم رضوی تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے رجسٹر کے اندر، نبی کے محبت کے رجسٹر کے اندر ان ظالموں کے نام، ان منافقوں کے نام اور ان کافروں کی اطاعت کرنے والوں کے نام وسیم رضوی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کافر ہے اور منافق ہے اور یہ ملحد ہے اور ہمیشہ یہ ایسے ہی رہے گا، ذلیل و خوار رہے گا. میرے بھائیوں، تصور کیجئے اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی اکتفا نہیں کیا ہے، اتنی ہی بات نہیں کری ہے، بلکہ اور رخصت دی ہے. چلو تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، ایک صورت لے کر آؤ، ایک صورت پیش کرو اگر تم واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، اگر تمہیں تردد ہے، تم یہ کہتے ہو کہ بعد کے حضرات نے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں گڑھ دیا ہے، کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے، کچھ اس میں جمع کر دیا ہے، کچھ اپنی خواہشات سے اس کے اندر لکھ دیا ہے، تو سنو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او لوگوں سنو جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کا نزول کیا ہے، اگر تم اس میں شک کرتے ہو، اگر تم تردد کرتے ہو، تمہارا یہ یقین ہے ان قرآن مجید کے اندر چند آیتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے تشدد پھیلتا ہے، جس کے ذریعے سے فتنہ پھیلتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو تمہیں یہ چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کا بھی اپنے معاون بنا لو، بلکہ تم ایسا نہیں کر سکتے. اگر تم قرآن مجید کی 10 صورتیں لاؤ تو ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور آگے مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے چلو چھوڑو، بلکہ ایک ہی صورت سورہ بقرہ جیسی صورت نہیں جو 2.5 پارے کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ سورہ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اگر اسی کی مثل ایک صورت ہی پیش کر دو. آگے مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور کیا فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، او لوگو سنو اگر تم اسے شک کرتے ہو، اس میں شک کرتے ہو کہ جو میں نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی نبی آقا، کائنات کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو جاؤ اور جانے کے بعد وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور ساتھ ساتھ ایک کام اور کر لینا، اگر انفرادی طور پر یہ کام نہ کر پاؤ، اگر اکیلے یہ کام نہ کر پاؤ، اگر خود بذاتے تم اس صورت پیش نہیں کر سکتے ہو تو اپنے اپنے حواریوں کو بھی ملا لینا، اپنے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لینا، اپنے اپنے معاونت کرنے والوں کو بھی بلا لینا، جبکہ جتنے رائٹرز اور جتنے بھی صحابیوں سب کو بلانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کر آنا اور ان کی مدد بھی آپ لوگ لے لینا. ٹی ویوں پر بیٹھ کر، چینل پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآن کی آیتوں کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف زبان چلانا بہت آسان ہے. میرے بھائیوں، یہ عوام کے اندر ثابت کرو کہ واقعی تم مسلمان ہو کہ نہیں، عوام کے اندر ثابت کرو کہ تم ایمان والے ہو کہ نہیں، عوام کے اندر ثابت کرو کہ تم نبی سے محبت کرنے والے ہو کہ نہیں، جبکہ تمہاری یہ زبان بتا رہی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کچھ اور ہے اور زبان پر تمہارے کچھ اور ہے. زبان سے تم کچھ کہہ رہے ہو لیکن دل کے اندر تمہارے ایمان ابھی تک راسخ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، او لوگو سنو اگر تمہیں شک ہے اور تردد ہے تو سنو، جاؤ جانے کے بعد اپنے حواریوں کو بھی گواہ بنا لو،
اگر سچے ہو تو لے کر آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے، ان کافروں سے، ان فتنہ پرور لوگوں سے کہہ دیجئے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے یہ کام. بہت بڑے بڑے ظالم اس دنیا کے اندر آئے، بہت بڑے بڑے منافق اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور ہونے کے بعد زبانیں چلائی انہوں نے، اور حکومت کے خلاف، حکومت کے موافقت بولنے والے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کا انجام وہ کرا کہ آج ان کا نام لینے والا، آج ان کی نسل کا نام لینے والا، آج ان کے خاندان کا نام لینے والا کوئی واقعی ہی نہیں رہا ہے. میڈیا پر بیٹھ کر، چینلوں پر بیٹھ کر لائیو ہو کر یہ اعلان کرتے ہو کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ خلاف ہے. میرے بھائیوں، تم قرآن مجید کی ایک آیت تو چھوڑو، ایک زیر تو چھوڑو، ایک زبر تو چھوڑو. قرآن مجید کے اندر جو ترتیب پیش کری گئی ہے، قیامت کا سورج ڈوب سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک زیر زبر جو ہے اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ مومنین کا ایمان ہے، جو قرآن حدیث کے ماننے والوں کا ایمان ہے. تم جیسے ظالم کیا جانے قرآن مجید کی حیثیت ہوتی ہے کیا؟ جس کو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن مجید کے تلفظ نہیں آتا ہے، قرآن مجید کا الف زر کسے کہتے ہیں اسے یہ نہیں آتا ہے. آج قرآن مجید کی 26 آیتوں کے بارے میں یہ ظالم، یہ منافق، یہ کافروں کی اطاعت کرنے والے اشخاص جو ہیں قرآن کے متعلق سوال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ہی ہرگز نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے. اور سنو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اے لوگو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اے بصیر رضوی، تو توبہ کر لے. اگر توبہ تو نہیں کرتا ہے تو سن، اللہ رب العالمین نے تیرے بارے میں بھی ایسی بات کہہ دی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن اللہ رب العالمین ان ظالموں کا بنائے گا، ان کافروں کا بنائے گا، ان منافقوں کا بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پتھروں کو بھی اس کے اندر ڈال دے گا. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں زبان چلانے لگے. جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ آج قرآن مجید کے زیر زبر پر، قرآن مجید کے تلفظ پر، قرآن مجید کی آیتوں پر، قرآن مجید کی صورتوں پر، قرآن مجید کی ترتیب پر کلام کر رہے ہیں. ان کو پہلے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے قرآن مجید ہے کیا. آئیے میرے بھائیوں، جو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق لگاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے اسے بالائیوں پر پہنچا دیتا ہے. جو شخص قرآن مجید کے متعلق اپنی زندگی گزار رہا ہو، قرآن مجید پر ایمان رکھ رہا ہو، اور قرآن مجید کے ایک ایک زیر زبر پر ایمان رکھتا ہو، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، بالائیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ سماج کے اندر عزت و شوہرت پاتا ہے. اور جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر اپنی زبان درازی کری، جن لوگوں نے اپنی قرآن مجید کے بارے میں سوچ دی، وہ اسی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگ قرآن حدیث والے ہیں، لہٰذا وہ دلیل بھی ہونی چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. آئیے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں. راوی حدیث حضرت عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 1897. فرمایا ان نافیہ لقی عمر بعسفان وکان راوی حدیث حضرت عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں، ان نافیہ لقی عمر بعسفان وکان عمر علی مکہ فکان. راوی حدیث حضرت عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ حضرت نافع کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ان نافیہ لقی عمر بعسفان، ایک جگہ ہے جس کا نام بعسفان نامی جگہ، جو مکہ سے اور مدینہ کے درمیان بیچ میں جگہ ہے. اس جگہ پر حضرت
नाफे की मुलाकात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई। वकान यस्तअमिलुहु अला मक्का। रावी हदीस हज़रत आमिर कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत नाफे को मक्का का गवर्नर बनाया था, मक्का के अतराफ का गवर्नर बनाया था। और गवर्नर बनाने के बाद जब इनकी मुलाकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से होती है तो हज़रत उमर हज़रत नाफे से सवाल करते हैं कि बताइए कि तुम इस जगह पर कैसे आए हो, जबकि मैंने तो तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया है, उसके अतराफ का गवर्नर बनाया है, बल्कि तुम वहाँ से क्यों लौट कर आ गए हो। रावी हदीस हज़रत आमिर बिन वासिला कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत नाफे से जब ये सवाल करा कि बताओ तुम उस जगह से क्यों आ गए हो। रावी हदीस हज़रत आमिर कहते हैं कि हज़रत नाफे ने हज़रत उमर से ये जवाब कहा कि सुनो, हम अपनी जगह से निकल कर आए हैं, अपनी जगह से आए हैं और अपने कायम मुकाम किसी और को रख कर आए हैं, यानी अपने ग़ुलाम को एक खलीफा बना कर आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सवाल करते हैं वो शख्स कौन है। क़ाल वमन इब्नु अब्ज़ा। रावी हदीस हज़रत नाफ़े कहते हैं हमने अपने ग़ुलाम इब्ने अब्ज़ा को खलीफा बनाकर आया हूँ। रावी हदीस हज़रत नाफ़े बिन कहते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे सवाल किया बताइए कि तुम्हारा वो कौन है, कौन लगता है, कहने लगे क़ाल मौला मिन मवालीना, हमने अपने ग़ुलामों में से ग़ुलाम जिसका नाम हज़रत इब्ने अब्ज़ा है उसको अपना खलीफा बना कर आए हैं, उसको नायब बना कर आए हैं, अपना कायम मुकाम बना कर आए हैं। हज़रत उमर फिर सवाल करते हैं कि बताओ काला कि तुमने उस शख्स को जो ग़ुलाम है, जो तुम्हारे मातहत रहने वाला है, तुम्हारा मातहत रहने वाला है, तुमने उसको खलीफा क्यों बनाया है, आखिर क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं, किस सबब की वजह से, किस वजह की वजह से तुमने उसे खलीफा बनाया है। रावी हदीस हज़रत नाफ़े कहते हैं कि इन्नहु क़ारियुन बिल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब को बड़े ही अच्छे उसलूब के साथ पढ़ने वाला है। व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़, और ये उस शख्स जो है अल्लाह के फ़राइज़ का बहुत ज़्यादा इल्म जानने वाला है, इसी वजह से मैंने उसे खलीफा बना दिया है। रावी हदीस हज़रत आमिर बिन वासिला कहते हैं कि जब हज़रत नाफ़े ने उसे जवाब दिया तो हज़रत उमर कहने लगे अमा वल्लाह, सुनो अन्ना नबियुकुम, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने सुना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आख़िरीन। हाँ, ये किताब ऐसी किताब है, इसी किताब के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सी कौमों को भलाइयाँ अता फरमाता है, बहुत सी कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदी अता फरमाता है, बहुत सी कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंदियों पर पहुँचाता है। इसी किताब की वजह से जब लोग इस कुरान की, इस किताब की तिलावत करते हैं, इस किताब पर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुरखरू कर देता है, उसे इज्जत अता फरमाता है, उसे शौहरत अता फरमाता है। वयज़उ बिही आखिरीन, और जो इस कुरान मजीद पर उंगली उठाते हैं और इस कुरान मजीद के ऊपर अपनी ज़बान दराजी करते हैं, कुरान मजीद के ऊपर अपने एहसासात पेश करते हैं, कुरान मजीद के अंदर कजरवी ढूंढते हैं, तो वो सुन लें वयज़उ बिही आखिरीन, इसी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील ख़ार कर देता है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, एक ग़ुलाम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान के ज़रिए से इज़्ज़त मिल रही है, और एक बादशाह जो अपने हाकिम वक़्त की ग़ुलामी करने वाला हो और जो हमेशा उसकी तायीद करने वाला हो, यही कुरान है जो आज वसीम रिज़वी को ज़लील ख़ार कर रहा है। यही कुरान है जिसके ज़रिए से आज ये पूरे समाज के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये ज़लील ख़ार हुआ है। और आज तो इसके ईमान पर भी शक लोग करने लगे हैं कि ये हकीकी माना में इसका नाम तो इस्लाम वाला है, हकीकी माना में ये नबी का मानने वाला कह रहा है, हकीकी माना में ये नबी से मोहब्बत का दावा तो कर रहा है, लेकिन हकीकी तरीके से हकीकी बात यह है कि इसके दिल में अभी तक ईमान रासिख़ हुआ ही नहीं है।
میرے بھائیوں قرآن مجید کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جو آئے اس پر کلام کرنے لگے، جو آئے اس اپنی زبان کو اپنی بھڑاس نکالنے لگے، جو آئے قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات کرنے لگے، اسے کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے، پروردگار قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا بنا دے، پروردگار قرآن مجید کی ہر ایک آیت پر اور ہر ایک صورت پر ایمان رکھنے والا بنا دے۔ قرآن مجید ہمیں اسی طریقے سے ایمان والا بنا جس طریقے سے تو نے صحابہ کرام کو ایمان والا بنایا۔ آمین۔ وما البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔